العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعشر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی بزرگان ملت سامعین عزیز قرآن مجید کے سورہ عصر کی تلاوت اور ترجمہ حضرات سب چکے ہیں. بار دیگر میں ترجمہ کر دیتا ہوں. والعصر قسم عصر کہ ان الانسان لفی خسر بے شک ہر انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل صالح میں جانا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کا ترجمہ پہلے بھی میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. بہرحال اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے انسان کی زندگی کا مقصد واضح روشن ہو رہا ہے. چونکہ اگر کوئی شخص ایمان لا چکا ہے اور نیکی کے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو اس کا ایمان بے فیض اور بے ثمر ہے. اور اگر کوئی شخص عمل صالح بجا لا رہا ہے یعنی نیک اور اچھے کام انجام دے رہا ہے مگر وہ صاحب ایمان نہیں تو اس کو اس کے عمل کی جزا نہیں ملے گی. کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کی شرط ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے کہ جو نور اول ہے. پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے کہ جس کو خدا نے کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی حبیب کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا. پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے جو اعمال و عقائد کا درس دینے والا. تو جب اس سے پوچھا گیا، اس سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، تو زبان رسالت اس طرح گویا ہوئی کہ سنو آج سے اس چیز کو یاد رکھنا کہ میرا فرمان تا قیام قیامت ہے اور جو اس پر یقین کے ساتھ باقی رہے گا وہی روز قیامت اپنے عمل کی جزا پائے گا. سنو اور یاد رکھو کیا کہا. سنو حب علی تقوی والایمان. علی کی محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. اب اگر کوئی دعویٰ ایمان کرے تو ہم کچھ نہیں کہتے بغیر حب علی کے ہم کچھ نہیں کہتے. وہ رسول کی نظر میں صاحب ایمان نہیں ہے جس کے پاس علی نہ ہو. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سرور کائنات سرکار دو عالم کی ایسی بہت سی حدیثیں تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جن میں آپ نے مختلف طریقوں سے صاف صاف بیان فرما دیا کہ یقیناً کوئی نیکی کسی کی کام نہیں آئے گی اگر مولا علی کی محبت دل میں نہیں. کہو نماز ہو، روزہ ہو، حج کی منزل ہو. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام حقیقی کا علی کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ذوالعشرہ سے لے کر شب ہجرت تک، شب ہجرت سے میدان غدیر تک ہر موقع منزل پر مولا علی محافظ برقرار ہے. یقیناً اگر مولا علی نہ ہوتے تو رسالت خطرے کی منزل میں پڑ جاتی. ہر خطرے کی منزل میں علی نے رسول کو بچایا. یا یوں کہوں کہ جب بھی
اسلام اور پیغمبر اسلام کو ضرورت پڑی ہے، علی نے آواز پہ لبیک کہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ کبھی تلوار چلا کے اسلام کی حفاظت کی ہے، کبھی تلواروں کے سائے میں لیٹ کے اسلام کی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امام اہل سنت فخر الدین رازی نے اپنی کتاب اربعین میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول نقل کیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، قرآن کے ماننے والوں کے درمیان قرآن سے اس طرح فیصلہ کروں گا کہ ہر کتاب بول اٹھے گی یا علی آپ نے میرے بارے میں وہی حکم کیا جو خدا کا حکم. اور یہ آپ یاد رکھیے آسمانی کتابوں کے مزاج سے وہی واقف ہوگا جو رازدار مشیت ہوگا، جو مزاج قدرت سے واقف ہوگا، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو مظہر صفات پروردگار ہوگا، اور جو صفات الہی کا مظہر ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو نبی کی جان بھی بچائے گا، نبوت بھی بچائے گا. جبریل امین عرش قصیدہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھائی اندر والے تو صلوات بھیج رہے، باہر والے کے مطلب صلوات تو بھیج دیں. میں چھوڑ دوں باہر والے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھیے اندر والوں کا ہاتھ نعرے میں اٹھ رہا ہے، پچھلے والوں کا ہاتھ نعرے میں بھی نہیں اٹھ رہا ہے. یہ نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہوتا ہے. یہ نعرہ نہیں ہے ذوالفقار ہے، یہ نعرہ نہیں ہے ذوالفقار ہے. دو ذوالفقار ہیں، ایک ذوالفقار وہ ہے جو مولا کے ہاتھ میں، ایک ذوالفقار وہ ہے جو ولی والوں کے ہاتھ میں. جب مولا کی ذوالفقار چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، اور جب نعرے حاضری کی ذوالفقار چلتی ہے تو آنے والی نسلوں کا پتہ دیتی ہے. یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علی 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 ہمارے پیغمبر علی علی مارا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی بیویوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ذرا زور سے بولو علی علی چلا کر بولو علی علی نعرے یا علی. یہ نعرہ کوئی معمولی نہیں ہوتا. جب یہ نعرہ لگتا ہے تو آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ ہے، انہوں کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ ہے، موسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میری ہیبت کا نعرہ ہے، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں ہمارے چوتھے خلیفہ کا نعرہ ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے مولا کا نعرہ ہے، سیدہ فرماتی ہے میرے شوہر کا نعرہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں میرے وسیع کا نعرہ ہے، حسنین فرماتے ہیں میرے بابا کا نعرہ ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علی کے فضائل بیان کرنا آسان نہیں ہے. جس کی مدح کی بیان کرے، ملائکہ کرے، انبیاء کرے، اولیاء کرے، اس کی مدح ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی مدح کے لیے کم از کم زبان میسم تمار چاہیے. جس نے دار پر بھی مدح لی کی، فضائل مولا بیان کیے، کیا کسی میں دم ہے جو لوگ میسم کو روک سکیں؟ فضائل علی کی مخالفت کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ میسم میں وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کے تحت دار بھی ممبر بن گیا. میرا دل کہتا ہے کہ جسمانی طاقت نہیں تھی، ایمانی طاقت تھی کہ جس نے جذبہ میسم کے بوسے لیے، اور میسم تمار نے آخری سانس تک مقصد حیات کو وعدے کیا ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہاں دیکھیں کہ کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں ایمان اور عمل صالح، تو یقیناً حقیقت میں بھی انسان ہوگا.
اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو دیکھنے میں تو انسان ہوگا مگر صفات میں شیطان ہوگا. تو جو کہتے ہیں نا شیطان بہکارا، شیطان کی اور سے نہیں آتا، وہ ہم ہی سے کوئی نہ کوئی شیطان بن جاتا ہے. لہذا کوشش کرو کہ تمہارے پاس ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، تاکہ شیطان نہ بن سکو. کیونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بظاہر تو انسان نظر آئے گا مگر صفات میں شیطان ہوگا. اور شیطان کا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ شیطان کا مشن و مقصد انسان کو بہکانا ہوتا ہے. بہکانے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا ارے یار مجلس ہو رہی ہے، گرمی بہت ہے، لہٰذا باہر چلتے ہیں، بعد میں آ جائیں گے. یہ بھی شیطان کام کر دیتا ہے. آئیے چلے گٹکا کھا کے آتے ہیں. نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو شیطان اپنا کام کر دیتا اور آپ میں احساس نہیں ہوتا. لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. شیطان سے اگر بچنا ہے تو مولا کی محبت کو دل سے سجانا ہوگا. اسی لیے تو عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وآل محمد کہ اگر لوگ حب علی یعنی محبت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا بند عالم دوزخ کو خلقی نہ کرتا. معلوم ہوا کہ دوزخ صرف اور صرف دشمن علی کے لیے خلق ہوئی ہے. اب اگر کسی کو چلنا ہی پسند ہے تو دنیا میں فضائل علی سن کے چلے اور آخرت میں جہنم کے شعلوں میں چلے. اور جو دنیا و آخرت کا سکون چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے سے محبت کرے کہ جس کے قبضے قدرت میں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو. صلوات پر محمد وآل محمد. اگر دنیا میں مشکل پڑے تو مشکل کو شاید وہ جہاں کو پکارو، یہاں پکارو گے مدد کو علی آئیں گے. محشر میں پیاسے ہوں گے تو علی پیاس بجھائیں گے کیونکہ ساقی کوثر علی ہیں. صراط و میزان کی منزل میں علی کام آئیں گے. نبی نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے، چہروں کو دیکھتے جائیں گے، کہتے جائیں گے ہاذا علی و ہاذا لک، یہ میرا ہے تیرا ہے، یہ میرا ہے تیرا ہے. بس جس کو مولا کہیں گے میرا وہ جنت میں جائے گا، جس کو مولا کہیں گے تیرا وہ جہنم میں جائے گا. بس آپ اتنا غور کر لیجئے کہ آپ ایمان و عمل صالح اس منزل پر ہیں کہ مولا کہے میرا ہے. لیکن دنیا میں سبھی کہتے ہیں علی ہمارے، علی ہمارے، علی ہمارے، علی ہمارے. مگر آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جس کو مولا کہے میرا ہے. صلوات پر محمد محمد وآل محمد. ایمان کی علامت کل ایمان کی محبت. انس بن مالک پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ حب علی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچتی، اور بغض علی ایسا گناہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن حدیث کا کوئی غلط الٹا مطلب نہ نکالنا کہ حب علی ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. صاحب نے نکال لیا تھا صاحب تو علی سے محبت رکھتے ہیں، گناہ بھی کریں گے تو مولا بخشوا لیں گے. نہیں جو وہ علی والا ہوگا وہ گناہ کے قریب جائے گا ہی نہیں. تو کبھی کسی چیز کا الٹا مطلب نکالنے کی کوشش نہ کیجیے گا. تو بہرحال فضائل علی کی مخالفت کرنے والوں کو کرنا چاہیے. دنیا تو بظاہر ایسے ملائن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے مگر آخرت میں جو اس کو نقصان پہنچے گا اس کا اندازہ کسی کے پاس نہیں ہے. مولا علی کی محبت عمل کی شان ہے. کتاب البلاغ المبین میں پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی جس نے آج سے بغض رکھا اس کے خدا بند جانے اس کے سارے اعمال باطل کر دیتا ہے اور اسے جاہلیت کی موت دیتا ہے. تو کہاں لوگ جو مولا کے ذکر کے خلاف رہتے ہیں، خود بیدار نہیں ہوتے، شب بیداری کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. یاد ہے کہ میرا مولا وہاں بھی شب زندہ آزار ہے کہ جو راتوں کو مسلح پر جا کر حمد و ثنا الہی بھی بجاتا تھا اور غریب و مستحقین تک رزق بھی پہنچاتا تھا، بیمار و نادار افراد کی خدمت بھی کرتا تھا. میرا مولا وہ ہے جو شب ہجرت سویا مگر بیداری کے ساتھ، اور ایسا بیدار تھا کہ تلواروں کی چھاؤں میں سو کر
حبیب خدا کو بچا بھی رہا تھا، خدا سے نفس کا سودا بھی کر رہا تھا. تو کیا کہنا شب ہجرت کا. ایسی رات تو کبھی دیکھی نہیں کہ جس میں مولا کائنات نفس بیچ رہا ہو، خالق کائنات نفس خرید رہا ہو. تو جو سو کر اتنا بیدار ہو کہ نفس بیچ کر مرضی الہی خریدے، وہ اگر عالم بیداری میں ہوگا تو کیسا سودا کرے گا. وہ اگر روز خندق اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو حیرت کیا ہے. جبریل لاپتہ کا قصیدہ پڑھے تو حیرت کیا ہے. کائنات اس کو سلام کرے تو مقام حیرت کیا ہے. صلوات پر محمد. ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان سلامت ہے تو سب سلامت. لہذا ایمان کے سلامتی کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ضروری ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فضائل و موجودات مولا کائنات بھی بیان ہو، کیونکہ مومن کا مقصد حیات آخرت کی کامیابی ہے اور اس کی منزل جنت. پیغمبر نے فرمایا کہ علی در جنت پر کھڑے ہوں گے، مگر یاد رکھو کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کی طرف سے اجازت نامہ نہ ہوگا. معلوم علی کی محبت کے بغیر نمازیں بے فائدہ ہیں، روزہ نہ رہے گا، حج کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لیکن اگر محبت علی کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو یہ عمل صالح کہلائے گا. اور عمل صالح اسی کا ہو سکتا ہے کہ جو پاک ہو، طیب ہو، طاہر ہو. اور طاہر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اور علی کی محبت کے لیے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ علی کی محبت کے لیے 2 شرطیں ہیں. باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہو، ماں نے نطفے کی عبادت کی ہو، تب دل میں بھی علی رہتا ہے، زبان پہ بھی علی رہتا ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ذکر یوں ہی نہیں ملتا ہے، اسے ماں کا بڑا کردار ہے. لیکن تو شاعر نے کہا کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. دولت عشق علی ہر کسی کو ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. حیدری یا علی حیدری یا علی. بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا علی کا ذکر مومن و منافق کی پہچان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بزم میں، کسی مجلس میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، کتنے منافق ہیں کتنے مومن ہیں، تو ہم اس بزم میں ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے. جس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور اگر چہرہ لٹک جاتا تھا سمجھ جاتے تھے. بس زمان رسول سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہی پہچان رہے گی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اپنی عبادتوں پر ناز کرنے والے غور کرو. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت و اطاعت اتنی کرے کہ جتنی مدت جناب نوح اپنے قوم میں رہے، اور اس نے کوہ عہد کے وزن کے برابر سونا رائے خدا میں خیرات کیا ہو، اور صفا و مروہ کے درمیان 1000 چکر لگائے، لیکن اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ جنت بھی نہیں سن سکتا. تو اس پر نہ جائیے کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں. ارے نمازی ہیں مگر غازی نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں مگر ناجی نہیں ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. معرفت علی کے بغیر عمل کرنے والے سوچے. آج پرچم اسلام جو بلند ہے انہی کی وجہ سے بلند ہے. خوش نصیب ہے وہ افراد کی جو اس در سے منسلک، اس لیے کہ در بھی ہر کسی کو نہیں ملتا. یہ در وہ در ہے کائنات میں، دنیا اور دروں پہ جاتی ہے. بھائی کائنات میں 2 ہی در ایسے ہیں کہ جہاں بھی انسان ذلیل نہیں ہوتا،
वरना आप रोजाना किसी के घर जाके बैठ जाया करें, 2-4 दिन तो आपको बर्दाश्त करेगा, उसके बाद क्या कहेगा, यार बड़े अजीब आदमी, इन्हें कुछ काम नहीं है, ये कहेगा ना। मगर कायनात में 2 घर ऐसे हैं, एक अल्लाह का घर, एक मौला का घर। यहां से भी मुरादें मिलती हैं, वहां से भी मुरादें मिलती हैं। और ये वजह कि जिसको इल्म चाहिए था वो भी इनकी बारगाह में आया, जिसको अदल चाहिए था वो भी इनकी बारगाह में आया। एक हबशी गुलाम मौला का चाहने वाला, मौला से मोहब्बत रखी। इस तरह के सैकड़ों वाकयात हैं कि जो मौला ने जो दुनिया के बड़े बड़े हाकिमों से ना हो सके, तख्त पे तो कब्जा कर लिया मगर मसाइल हल ना हुए। आप उस वाक़े को ले लीजिए कि 2 औरतें लड़ती हुई एक लड़के के बारे में आई कि मेरा है तेरा है, वो कह रहे थे मेरा है, ये कह रहे थे मेरा है। काजी के पास पहुंचे, काजी हैरान परेशान कर मौला के पास ले जाओ। मौला के पास ले गए, मौला ने कहा कमर इसके 2 टुकड़े कर दो। अब जिसका बच्चा था वो तड़प गई, जिसका नहीं था वो खामोश रही। मौला ने कहा कि फैसला हो गया। कहा क्या फैसला हो गया? कहा कि बच्चा इसका है इसलिए कि माँ की ममता बता रही है। इसी तरह के हबशी गुलाम मौला के पास आता है, मौला मैंने एक रोज लालच में आकर गैर के माल से कुछ चुरा लिया था, चाहता हूं कि आप मुझ पर हुक्म शरी जारी फरमाएं। मौला ने फरमाया को बता जो माल हुदूद निसाब तो पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। हुदूद निसाब का मतलब यह है कि उस पर ज़कात वाजिब हुई थी या नहीं हुई। मौला ने कहा नहीं माल हो, बोला वो माल हुदूद निसाब को पहुंच गया। जब उसने कई दफा इकरार किया तो मौला ने फरमाया कि खंबर इसके दाएं हाथ की उंगलियां काट दो। खंबर ने उसके दाएं हाथ की उंगलियां काट दी। अब ये शख्स अपनी कटी हुई उंगलियां बाएं हाथ में लेके जा रहा है, हाथ से खून के कतरे टपक रहे। रास्ते में इब्ने अब्बास से मुलाकात हुई, पूछा भाई तेरा हाथ किसने काटा? तो इसने मौला का कसीदा पढ़ते हुए कहा वसी रसूल सैयदुल मुरसलीन अली इब्ने अबी तालिब ने। इब्ने अब्बास ने कहा भाई मौला ने तेरा हाथ काटा और तू उनकी तारीफ कर रहा है, मदसना कर रहा है, तो उस गुलाम का जवाब सुने। देखिए जब दिल में अली की मोहब्बत होती है जवाब उल्टा सीधा नहीं होता। क्या कि मेरे हाथ की उंगलियां हक पे काटी गई हैं, बातिल पे नहीं। मेरे हाथ की उंगलियां, इब्ने अब्बास ने जो कुछ सुना था कि मुफस्सल मौला से बयान किया। मौला ने कहा सुनो इब्ने अब्बास, हमारे पास दोस्त ऐसे हैं कि अगर हमारी मोहब्बत में उनको नाहक तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो भी हमारी मोहब्बत उनके दिलों से नहीं निकलती। और हमारे पास दुश्मन ऐसे हैं कि अगर हम पूरी मोहब्बत और मेहरबानी के साथ उनके गले में उतर जाए तो भी हमारी अदावत के सिवा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद मौला ने इमाम हसन को बुलाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा जाओ बेटा उस हबशी गुलाम को ढूंढ के लाओ। इमाम हबशी गुलाम को ढूंढ के लाए। आने वाला आया, पूछा भाई मौला मैंने तेरा हाथ काटा और सुना है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है, सुना है तू मेरा कसीदा पढ़ रहा है। तो उस गुलाम ने हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ने के बाद कहा मौला मेरी क्या मजाल है, मौला मेरी क्या मजाल है कि मैं आपका कसीदा पढ़ूं, इसलिए कि जिसकी तारीफ खुदा उसके रसूल ने की हो। मौला ने उसकी उंगलियां ली, कटी हुई जगह पर रखी, रिदाए मुबारक डाल के दम किया, उसका हाथ ठीक हो गया। आइए एक सवाल बारगाह मौला में करते चले, मौला ये उंगलियां काटी क्यों, जोड़ी क्यों? काटती थी तो जोड़ने की जरूरत नहीं, वो ना काटते तो अजब नहीं। बारगाह रिसालत से आवाज आए नादान, काटना अदालत का तकाजा था, जोड़ना मोहब्बत का सबूत है। हमने काट कर अदालत का सबूत दे दिया, जोड़ के मोहब्बत का सबूत पेश कर दिया। या
तमाम मोमिन मुत्तकीन के लिए सही था कि मुश्किल से मुश्किल मौके पर भी शिकवा न करना, बल्कि बारगाह मौला कायनात में शुक्रिया अदा करते रहना। ये वाकया हमारे उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं साहब मौला हमारे तो सुनते ही नहीं, जैसा कि हमने मौला को दे वो रखा है। नहीं, जब इंसान दिल से मांगता है तो जो गैरों को देता हो अपनों को कैसे फरामोश कर देगा। अभी कहीं पर एक सबील लगी हुई, तो मैं फेसबुक पे देख रहा था कि एक सरदार ने सबील लगाई, तो उसने अपना माजरा बयान किया। उसने रिपोर्ट जैसा मालूम करते भाई आपने क्यों लगाई है, तो उसने बताया कि मुझे यहाँ एक बीमारी थी, ऐसी बीमारी के चारों तरफ मैंने इलाज किया मगर कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे दरगाह तक पहुंचाया और दरगाह तक पहुंचाने के बाद मैंने अपनी हाजत उनके सामने बयान की। मेरी हाजत पूरी हो गई। पूरी होने के बाद मेरे दिल में मौला की मोहब्बत बसी हुई है। उसके बाद दूसरा जो जुमला है उसका बड़ा कारागर, वो भी भेजने वाला भी वहीं पर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि सरदार के मुझे तो ऐसा लगता है कि मौला से इन्हें मोहब्बत कम है, मुझसे ज्यादा है। तो देखिए, जो गैरों को देता हो बस शर्त यह है कि अपना अंदर ईमान की पुख्तगी होना चाहिए। ऐसे वाकयात दरसे हिदायत है कि मुश्किल से मुश्किल मौके पर भी शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि बारगाह मौला कायनात में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। और ये तो हफ्स गुलाम का वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, मेरा मौला तो वो है कि जिसने जब अपने कातिल को रस्सी में बंधे हुए देखा तो फरमाया कि इसकी मशकें खोल दो, ये बेचैन हो रहा है। लिखा कि जब मशकें खोली गई तो उसको सुकून हासिल हुआ। उसके बाद मौला ने इमाम हसन से वसीयतें की। वसीयतें करने के बाद मौला ने अपने कातिल से सवाल किया। सवाल करके जवाब हम तक पहुंचवाया कि देखिए इमाम किसे कहते हैं। मौला ने कहा कि बता इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? तो दुश्मन भी कोई खता बयान नहीं कर सका, बल्कि दुश्मन ने कहा मौला जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा हो वो कर ही क्या सकता। मौला ने 40 हिजरी में, मौला की जो शहादत हुई 40 हिजरी में हुई है, मौला ने 40 हिजरी में अपने कातिल से सवाल करके बता दिया कि इमाम किसी को बेखता नहीं सजा सकता है। और दुश्मन से कहलवा लिया कि आप अच्छे हैं, मुझे जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा था। वैसे ही 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने वक्त अशरफ फौजी अजीज से सवाल किया कि बताओ तो मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। तो वहां भी करबला में कोई इमाम की खता बयान नहीं कर सका, बल्कि कहा मौला मुफ्जल ले अभी हम आपके बाप के बुग़्ज़ की वजह से आपको कत्ल। ये बुग़्ज़ था, ये दुनिया की मोहब्बत थी। जहां पर आने के बाद इसलिए कि दो मोहब्बतें होती है, दुनिया की मोहब्बत होती है और एक आखिरत की मोहब्बत होती है। दुनिया की मोहब्बत होती है तो इंसान उधर के सारे रास्ते उस पर बंद हो जाते हैं। लिहाजा वाले रसूल के खून के प्यासे हो। और कोई जुल्म करबला में ऐसा हुआ कि जो नहीं हुआ। मातमदारान मजलूम करबला जगह जगह आज फर्श अज़ा बिछाकर फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। यकीनन फातिमा ज़हरा को अपने लाल से बड़ी मोहब्बत है। आज 4 मुहर्रम हमारे दरमियान से गुजर रही है। 4 मुहर्रम वो तारीख है कि जनाब हुर के मसाइब अक्सर पढ़े जाते हैं। कौन हुर कि जो करबला में घेर कर ईमान चला है, लेकिन वाहरे इमाम ने भी क़यामत खेज दुनिया को सबक दिया कि जब हुर का लश्कर आया है और इमाम की नज़र पड़ी
کہا عباس یہ پیاس سے بے دم ہے، انہیں پانی پلا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، امام علم غیب کا مالک ہوتا ہے، کیا امام کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں پانی بند کیا جائے گا؟ لیکن جو امام ہوتا ہے وہ کائنات کو دیکھتا ہے، وہ اپنے گھرانے پہ نظر نہیں کرتا، وہ پہلے کائنات کو بچاتا ہے۔ میں نے کہا عباس یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ ایک ایک کو پانی پلایا، اور جب سب پانی پی چکے تو امام نے اسی پر اکتفا نہیں کی کہ عباس ان کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ جانوروں کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو جانوروں تک کا خیال ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جانور پیاسے رہ جائیں۔ کل آپ ہی کی اولاد ہوگی جو کربلا میں اللہ تعالی کی صدا بلند کر رہی ہوگی۔ ہاں دادا کربلا میں پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کے بچے کیسے پیاسے تڑپتے رہے، میں آپ کو اس کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ جناب بریر پسر سعد کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اے پسر سعد، میں حسین کے خیموں میں ایسے بچوں کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو پیاس سے تڑپ رہے، اگر انہیں پانی نہیں ملا وہ مر جائیں گے۔ عزادارو 7 محرم کی بات ہے۔ اب سوچیے جو بچے 7 محرم کو اتنے پیاسے تھے کہ بریر کہتے کہ انہیں پانی نہ ملا تو یہ پیاس سے تڑپ کے مر جائیں گے، وہ 8 محرم کو کیسے گزاری ہوگی، انہوں نے 9 محرم کیسے گزاری ہوگی، 10 محرم کو کیسے گزاری ہوگی۔ اچھا اس منظر کو، اس آواز کو جہاں ان کی ہرملا سن رہا تھا، شمر سن رہا تھا، کھولی سن رہا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اس آواز کو وہاں پر ہر بھی سن رہے تھے، مگر جب تک ہر کے دل میں دنیا کی محبت تھی، ہر کو پتا تھا، جانتا ہے کہ وہ نبی کا نوازا ہے، فاطمہ کا لال ہے، مگر یزید کا لشکر میں۔ لیکن جب دنیا کی محبت مغلوب ہو کر آخری محبت آخرت کی محبت غالب آتی ہے، وہ وقت آتا ہے کہ جب آنے کے بعد وہ پسر سعد سے کہتا ہے کہ پسر سعد کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں جنگ یقینی ہے۔ تو ہور تڑپ گیا، لڑک گیا۔ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ اے ہور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ لشکر یزید میں بہادر کون ہے، میں تمہارا نام لیتا۔ کہا کہ رب ہور دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا، ہور کا غلام، ہور کا بیٹا امام کی نصرت کے لیے چلے۔ امام نے استقبال کیا۔ ہاں حضرت تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ہور کہتے کہ مولا میری خطا کیا معاف ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ایک مرتبہ ہور کہتے ہیں مولا جب میں نے آپ کے لجا میں فرد پر ہاتھ ڈالا تھا تو بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی معافی مانگوں۔ عباس انہیں خیموں کے قریب لے جاؤ۔ عزاداروں جناب عباس خیموں کے قریب لے گئے۔ ہر نے کہا ہے نبی زادیوں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی آواز آئی، اے ہر، اے بھائی ہر، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عزاداروں سوچو کہ جسے نبی زادیہ معاف کر دے اس کا مقام کیا ہوگا۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب ہور خدمت امام میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں اجازت لے کر ایک مرتبہ جناب ہور میدان میں آتے ہیں، حملے پر حملے کرتے ہیں۔ آخر کہاں تک لڑتے؟ جب 82 آدمیوں کو جناب ہور نے تہ کر دیا، واصل جہنم کر دیا، تو ایک مرتبہ ہور پر ایسا حملہ کیا گیا کہ ہور گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی اے آقا میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ
जनाब उनकी आवाज पर इमाम आले मकाम काम के हुर के करीब आए आने के बाद हुर के सर को अपने सिर राम रोजगार वासना हम सब की तौफीक़ात रोजगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ शिया ने दरगार मोमिनात रिजान की मान की इज्जत की आप लोग की हिफाजत फरमा परचम इस्लाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम कुतुब निफाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माबूद जो बेरोजगार हैं बस रोजगार फरमा जो बस रोजगार में तरक्की अता फरमा जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीन अता फरमा इमाम ज़माना के मज़लूम ताजील फरमा हम सब उनके अंसार ऐवान में शुमार फरमा रब्बना